أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الاعراف کا، اور یہ مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسے اردو میں حروف تہجی ہوتے ہیں، یہ اسی طرح ہیں۔ اور ان کا معنی کیا ہے؟ لام کا ظاہر ہے اپنا کوئی معنی نہیں ہے، میم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، صاد کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ وہ حروف ہیں جو جب مل جاتے ہیں تو ان سے ایک لفظ بنتا ہے، اس لفظ کا معنی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان حروف کو سورتوں کے آغاز میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی کئی حکمتیں بتائی ہیں، اور واضح ترین حکمت یہ ہے واللہ تعالی اعلم کہ اللہ نے اہل مکہ کو چیلنج دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ بشر کا کلام ہے تو یہ انہی حروف سے بنا ہے جن حروف کو تم جانتے ہو، لام میم صاد، ان جیسے حروف سے یہ کلام بنا ہے، تو تم بھی ان حروف سے ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ ان کو چیلنج دینا مقصود ہے۔ آیت نمبر 2، کتابن، یعنی کہ ہذا کتابن، یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے، انزلہ، جو اتاری گئی ہے، الیکا، تیری طرف، آپ کی طرف۔ الیکا دو الفاظ ہیں، الا اور کاف، تیری طرف۔ فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدری کا، تیرے سینے میں، صدر کا معنی کیا؟ سینہ، کاف تیرا، حرجن، کسی قسم کی تنگی، منہ، اس سے، اس کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ لِتُنذِرَ، کیوں اتارا گیا اس کو؟ لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے، بِہِ، اس کے ساتھ، وَذِکْرَا، اور نصیحت ہے، لِلْمُؤْمِنِین، ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، اور عظیم کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جبکہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ ایک عظیم کتاب ہے ان ذریعے کہ تو تیری طرف اتاری گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اتارنے والا کون ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے۔ اتارنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اور اتری کس پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ لانے والے کون؟ جبریل علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت اس سے پتا چلا کہ اوپر ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کتاب اتاری گئی ہے، اوپر سے نیچے لائی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کتاب کے بارے میں آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سینے میں یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کلام میں لوگوں تک پہنچاؤں گا تو وہ آگے سے تکذیب کریں گے، مجھے جھوٹا قرار دیں گے اور باتیں کریں گے۔ آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی، آپ نے اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، پیغام پہنچا دینا، مانے نہ مانے یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیوں اتاری کے لیے تنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں۔ کن کو؟ مکذبین کو، تکذیب کرنے والوں کو، جو جھوٹا قرار دیں آپ کو، جو ایمان نہ لائیں اس کتاب پہ، جو ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پہ، جو توحید کو نہ اپنائیں، ان کو آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں گے اللہ کے غضب سے، ان کو ڈرائیں گے جہنم کی آگ سے، ان کو آپ ڈرائیں گے اس انجام سے جو انجام گزشتہ اقوام کی طرح ہوگا جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی۔
وذکرا، اور یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ یہ نصیحت بنے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وہ ایمان تو لا چکے لیکن بار بار نصیحت کی ضرورت ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار نصیحت کریں، بار بار حق بات بتائیں، بار بار بتانے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3 اتبعوا، تم پیروی کرو، تم پیچھے چلو۔ کس کی پیروی، کس کے پیچھے چلنا ہے؟ ما، اس چیز کے، انزلہ جو اتاری گئی ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا، اور تم پیچھے نہ چلو، تم پیروی نہ کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، معذرت، اللہ کے علاوہ نہیں، من دونہ، وہ چیز جو اتاری گئی ہے اس کے علاوہ، اولیاء، دوستوں کی، ولی ان کی جمع اولیاء، قلیلا، بہت کم، ما اس کی تاکید ہے، بہت ہی کم، ما زیادہ ہے توکید کے لیے، بہت ہی کم، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا کہ تم نے پیروی کس چیز کی کرنی ہے؟ پیروی اس چیز کی کرنی ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، کس کی طرف سے؟ تمہاری رب کی طرف سے، یعنی کہ اس کی طرف سے، ربکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی طرف سے جو تمہارا مالک ہے، اس کی طرف سے جو تمہارا رازق ہے، اس کی طرف سے تمہارے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو جب وہ کوئی چیزیں اتارے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر یہ کتاب کوئی اور اتارتا تو آپ اعراض کر سکتے تھے، لیکن یہ کتاب اس نے اتاری ہے جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہارے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کے تم ہمیشہ محتاج ہو۔ تو اس لیے اس کی کتاب سے اعراض کرنا غلط ہوگا۔ تو فرمایا تم پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں سورہ نساء میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ قرآن بھی اتارا ہے اور حکمت بھی، یعنی کہ احادیث بھی اتاری ہے۔ تو قرآن و حدیث دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم پیروی نہ کرو، مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ، اولیاء، اور دوستوں کی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ کر اوروں کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی تقلید نہ کرو۔ یہ آیت واضح طور پہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت کا مقلد بن جانا اور یہ کہنا کہ میں اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا ہوں، اس کی ہر بات کو مانوں گا، یہ غلط ہے، یہ جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، نبی علیہ السلام کے علاوہ یہ مقام کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ سارے ائمہ کرام قابل احترام ہیں اور ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو حرف آخر ماننا، اس کا اندھا مقلد بن جانا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، اور خود وہ یہ تعلیمات دے کر گئے تھے کہ جب ہماری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو ہماری بات کو، ہمارے فتوے کو چھوڑ دینا اور قرآن و حدیث کو سینے سے لگا لینا۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور یہ حقیقت ہے، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، اسلامی ممالک میں دیکھ لیں، کفار کے جو ممالک ہیں وہاں پہ دیکھ لیں، نصیحت حاصل کرنے والے، توحید کو اپنانے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے اور دین پہ اچھی طرح کاربند لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4 وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، کم خبریہ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، مراد بستیاں، شہر، قریہ کا لفظ شہروں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔
وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا ان بستیوں کو، ان شہروں کو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. فجاء، تو آیا، ہاں ان بستیوں پہ، بأسنا، ہمارا عذاب، باس عذاب نہ ہمارا، بیاتن، رات کو، او یا ہم، جب کہ وہ قائلون، دوپہر کو آرام کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ اگر اللہ کے نبی کی تکذیب تم نے جاری رکھی، ان کا مذاق اڑاتے رہے، قرآن پہ ایمان نہ لائے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو ٹھکرایا، تو تمہارا انجام وہ ہو سکتا ہے جو پہلی قوموں کا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ایسی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، کوئی ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں. اور پھر ہمارا عذاب ان کے پاس کب آیا؟ جب کہ وہ آرام سے سوئے ہوئے تھے، سکون سے سوئے ہوئے تھے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم. او ہم قائلون، یا وہ کیا کرنے والے تھے؟ قیلولہ کرنے والے تھے، دوپہر کا آرام کرنے والے تھے، جیسا کہ قوم شعیب پہ عذاب آیا. فما کان دعواہم، تو نہیں تھا، مال نہیں، کان تھا، تو نہیں تھا، دعواہم، ان کا پکارنا، نہیں تھی ان کی پکار، اذ، جب، جا آیا، ہم، ان پہ، باسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، مگر ان کا یہ کہنا تھا، انا، بے شک ہم، کلنا، ہم تھے، ظالمین، ظالم. ظالمین جمع ہے کس کی؟ ظالمون کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ جب ان پہ ہمارا عذاب آیا تو پھر ان کا کہنا کیا تھا، ان کے منہ سے کیا باتیں نکلی؟ ان کے منہ سے ایک ہی بات نکلی کہ اب ہوش آئی ہے، اب پتہ چلا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب پہ ایمان نہ لا کر، اللہ کی طرف سے آنے والے نبی پہ ایمان نہ لا کر، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے. لیکن اس اعتراف کا اس موقع پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے فرعون جب غرق ہو رہا تھا تب وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو پھر انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم ظالم تھے. پھر ان کے منہ سے یہی بات نکل رہی تھی کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن اس اعتراف کا، اس قول کا اس موقع پہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا. ایت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ، یہاں پہ فا الگ لفظ ہے اور لام الگ ہے اور نسأل الگ ہے اور نون الگ ہے، آخری نون. کتنے الفاظ ہو گئے؟ 4. فا کا معنی کیا؟ پس. لام کا معنی البتہ، یقیناً. نسأل، ہم سوال کریں گے. نون لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، پکی بات ہے. بس البتہ ہم لازمی طور پہ سوال کریں گے، پوچھیں گے. الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف پیغام بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ، اور البتہ ہم لازمی طور پہ سوال کریں گے، پوچھیں گے، المرسلین، ان سے جن کو بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ اقوام جن کی طرف رسول آئے ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول آئے تھے؟ کیا ہمارا پیغام تم تک پہنچا تھا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو آواز دے کر کہے گا کہ بتاؤ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، ان کی دعوت پہ تمہارا رد عمل کیا تھا، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائیں گے روز قیامت اور پوچھیں گے اے میرے رسولو بتاؤ جب تم نے میرا پیغام پہنچایا
تمہاری اقوام کا آگے سے رد عمل کیا تھا، ان کا تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا، ان کا جواب کیا تھا. تو یہ سوال رسولوں سے بھی ہونا ہے اور ان سے بھی ہونا ہے جن کی طرف رسول گئے تھے. رسولوں سے سوال کیوں ہوگا؟ کیا ان کو ڈانٹنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ رسولوں سے سوال ہوگا ان کی اقوام کو ڈانٹ پلانے کے لیے. اور ان کی اقوام سے سوال کیوں ہوگا؟ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ یہاں پہ بھی 4 الفاظ ہیں. فا الگ ہے، لام الگ ہے، نقص الگ ہے اور نون الگ ہے. فا کا معنی کیا؟ پس. لام کا معنی البتہ، یقیناً، پکی بات ہے. نقصہ ہم بیان کریں گے، ہم بیان کرتے ہیں، ہم بیان کریں گے. نون اس کا معنی بھی لازمی بات ہے، ضروری بات ہے، پکی بات ہے. یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. نون بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے. پس البتہ ہم لازمی طور پہ بیان کریں گے. علیہم ان کے سامنے، ان پہ، بعلم علم کے ساتھ، ان کا اٹکل پچو نہیں بلکہ علم کے ساتھ ہم بیان کریں گے. وما کننا غائبین اور ہم نہیں تھے غائب ہونے والے. وما نہیں کننا ہم تھے غائبین غائب ہونے والے. غائبین جمع ہے کس کی؟ غائبن کی. اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم لازمی طور پہ ان کے سامنے سب باتوں کو رکھیں گے. ان کو بتائیں گے دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے، تم نے کیسے نبیوں کا مذاق اڑایا، کیسے ان کو تکلیفیں دیں، کیسے ان سے جنگیں کی، کیسے تم نے آسمانی کتابوں کی تکذیب کی، کیسے تم نے نبیوں کے وارث علماء کرام کے ساتھ برا سلوک کیا. یہ سب کچھ ان کو بتایا جائے گا. اور کیسے نہ بتایا جائے، ہم غیب تو نہیں تھے، ہم دیکھ رہے تھے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے علم میں تھی ایک ایک چیز. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. آیت نمبر 8 والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. والوزن اور تول کیا جانا. تول جو ہے یوم دن، اس دن. کس دن؟ قیامت کے دن. الحق کو یہ برحق ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یعنی کہ تول ہوگا اس دن، یہ ایک حقیقت ہے. فمن ثقلت، پس فمن ثقلت موازینہ، ثقلت باری ہو گئے، موازینہ میزان کی جمع ہے، جس کے ترازو، جس کے پلڑے. پس جس کے ترازو، جس کے پلڑے باری ہو گئے، فاولئک، پس یہی ہیں ہم وہ. اولئک ہم دو، تو ہم اکٹھا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہی ہیں المفلحون، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ روز قیامت تول ہوگا، ایک میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا. اور حدیث سے ثابت ہے جس کے باقاعدہ 2 پلڑے ہوں گے. ان میں تولا جائے گا کس کو؟ ہمارے اعمال کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکیوں کو. اس میں تولا جائے گا ہمارے اعمال کے رجسٹروں کو، صحیفوں کو. اس میں تولا جائے گا صاحب عمل کو، انسان کو جو عمل کرنے والا تھا. تو یہ تمام چیزیں حقیقت ہیں. اللہ تعالی نے کہا یہ تمام چیزیں حقیقت ہیں. افسوس یہ ہے کہ مسلمان لوگوں میں ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے. یہ مجازی طور پہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. یعنی کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف بہت ہوگا، یعنی کہ حقیقتاً تول نہیں ہوگا، کوئی ترازو نہیں ہوگا. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں. اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم روز قیامت انصاف کے ترازو قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے. تو اس لیے اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ روز قیامت ایک میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا جس میں لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، خود لوگوں کو بھی تولا جائے گا، اور نیکیوں کے رجسٹروں اور صحیفوں کو بھی تولا جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے بتایا تو جس کے پلڑے، جس کے ترازو بھاری ہو گئے، یعنی کہ جب میزان کے دو پلڑے ہیں، تو ایک پلڑے میں کیا ہے نیکیاں، دوسرے میں کیا ہے گناہ، تو جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، جھک گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جنت میں جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ آیت نمبر 9 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین، ترازو، پلڑے، خفت کیا ہو گئے، ہلکے ہو گئے، ہلکے رہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی کہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جن لوگوں کے پلڑے ہلکے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، کیونکہ یہ ظلم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس کی سزا ان کو بھگتنا ہوگی۔ عام طور پہ مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اس آخری آیت میں مراد کفار ہیں، اس آخری آیت میں مراد کون ہے؟ کفار ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اور وہاں سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے۔ تو جو کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، وہ ترازو پہ بھی ایمان لائے، جو کہتا ہے میرا آخرت پہ ایمان ہے، وہ ایمان لائے اس بات پہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے ہمارے اعمال کو تولنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اس چیز کا، ان کے دلائل ہمیشہ عقلی ہوتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث کی نصوص کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی عقل کو قرآن و حدیث کی نصوص پہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کیا کہا اعمال کو کیسے تولا جائے گا، مال کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہوتا۔ جس آدمی نے کئی صدیاں پہلے نماز پڑھی تھی، اس نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیسے تولا جائے گا اس کو؟ تو میرا اور آپ کا جواب ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر تولنے کی ڈیوٹی آپ کی لگے یا میری لگے تو پھر واقعی ہم کہیں گے کہ ہم کیسے تول سکتے ہیں اس کو، لیکن یہاں پہ جس نے اعلان کیا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر موجودہ زمانے میں یہ دلائل ویسے ہی فضول لگتے ہیں، عقلی دلائل۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ان چیزوں کو تولا جا رہا ہے جن کا جسم نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا بخار کتنا ہے؟ تو کیا بخار کا کوئی جسم ہے؟ کیا آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ کرنٹ اس تار میں کتنا ہے؟ کیا کرنٹ کا کوئی جسم ہے؟ کیا آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ ہوا کی رفتار کتنی ہے؟ کیا ہوا کا کوئی جسم ہے؟ تو ایسی تمام چیزیں آج ان کو تولا جا رہا ہے، ان کی مقدار بتائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اعمال ہیں، ان کا جسم نہیں ہوتا، فضول بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دینے پہ بھی قادر ہے، جسم کے بغیر بھی تولنے پہ قادر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جسم دے کر اس انداز سے بھی تولنے پہ قادر ہے۔ کیا روز قیامت موت کو جسم نہیں دیا جائے گا؟ موت کو ذبح نہیں کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہیں کہ ان اعمال کو جسم کے بغیر تولیں، اور اس پہ بھی قادر ہیں کہ ان اعمال کو جسم دیں اور پھر تولیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال کو وہاں پہ موجود پائیں گے۔ یہ کہتے ہیں اعمال غائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موجود پائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان نے جو خیر کے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھے گا، جو شر کے کام کیے ہوں گے ان کو بھی دیکھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق دے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔